السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ خیر و خیریت سے ہوں اور اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ احساس، تمام رشتے احساس کی بدولت ہیں۔ اگر انسان کے اندر سے احساس کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ احساس ہے تو محبت ہے، احساس ہے تو نفرت ہے، احساس ہے تو قدر ہے، احساس ہے تو کیئر ہے۔ اگر احساس ختم ہو جائے تو ہر رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میں احساس مر جائے تو وہ انسان ہونے کے باوجود جانور کی طرح ہے، بلکہ شاید جانور سے بھی بدتر۔ اگر احساس ہو تو غیروں سے بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد تو تھا۔ بے شک اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور انسان تو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں سوچنے، سمجھنے اور پرکھنے کی طاقت دی۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو اس پر اللہ کا بے انتہا شکر الحمدللہ۔ لیکن کیا ایسا کرنے میں ہماری کوئی بڑائی ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے۔ ہم سب کے لیے سوال ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم پر مہر لگ گئی کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے پیدائشی کارڈ پر لکھ دیا گیا مسلمان، لیکن کیا صرف یہ کہلوایا جانا یا کاغذات پر مسلمان لکھ دیا جانا کافی ہے؟ صرف مسلمان کہلانا کافی ہے یا پھر ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے؟ بے شک اتنا کافی نہیں۔ خود کو سنوارنا ہے، دوسروں کو تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بالکل درست کر لیں پھر شاید ہمیں حق ہو کہ ہم کسی دوسرے کو غلط یا صحیح کہیں۔ لیکن یقین مانیں، اگر ہم اپنی خامیوں کو تلاش کرنے لگ جائیں، اپنی اصلاح کرنے میں جٹ جائیں، تو یہ کام سب سے مشکل کام لگے گا۔ جب ہم اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ کسی ایک چیز کو بھی پکڑ لیں تو یقین مانیں بے حد مشکل لگتا ہے۔ اور ہماری شخصیت میں تو بہت سے پہلو ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، کہاوتیں ہیں، ایک چپ سو سکھ۔ پھر ہے ایک کہاوت، صبر کا پھل میٹھا۔ یہ کہاوتیں آپ سب نے بہت بار سنی ہوں گی، میں نے بھی بچپن سے ہی سنتی آ رہی ہوں، لیکن اس کے حقیقی معنی اب سمجھ میں آئے۔ صبر تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے۔ صبر کا پھل ایسے ہی تو نہیں ملتا، صبر کرنا واقعی بے حد مشکل کام ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبر ہی کی شکل ہے۔ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، حالانکہ اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اور کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کو اس ٹائم دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں آپ کے سامنے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں پڑی ہوں، آپ اس کو ایون ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ یہ صبر ہے۔ روزے کی حالت میں آپ ایون حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، ایون چونٹی تک کو بلا وجہ مارنے سے منع فرمایا۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ۔ سچا مسلمان جو دین کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ تو کبھی غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم واقعی میں اپنے دین کے محافظ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں، اپنے قرآن کو سمجھ کر اپنی زبان میں اس کی تفسیر کو سمجھ کر پڑھیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور اچھی بات سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔